جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ گمراہ تو نہیں ہو گئے تھے نا، کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو اب کے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ابا جان انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہاں دلال کا معنی جو ہے نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کو تو اللہ چن لیتا ہے۔ جب اللہ پاک ہے تو اس کے چننے میں کیسے غلطی آ سکتی ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ میرا مدنی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، آپ تو غریب تھے، میں نے کیسے آپ کو غنی بنایا، دل کا بھی غنی بنایا، ظاہراً بھی غنی بنایا، کہ پہلے آپ کی خدمت کے لیے عبد المطلب کھڑے ہیں، پھر ابی طالب کھڑے ہیں، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سارا خزانہ سارا مال آپ کے قدموں میں ہے۔ حتیٰ کہ صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن حضور پاک نہیں درود شریف نہیں پڑھنا، بالکل درود شریف پڑھنے کا عادت ہی نہیں تو کیوں پڑھے آپ؟ کسی کی عادت ہوگی تو پڑھے گا نا۔ ہاں آپ کی عادت ہے انگوٹھے چومنے کی، درود پڑھنے کی تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی کبھی ان مولویوں سے پوچھا ہے کہ انگوٹھے چومنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ درود میں تو حضور نے فرما دیا نا کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس میں 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں پتا ہے کہ ایک دفعہ جو انگوٹھا چومے تو اس کے کتنے انگوٹھے انشاءاللہ کاٹے جائیں گے۔ ایک عادت ہے، رواج ہے، پڑ گیا، لاکھ ان کو ہدایت کرو کبھی نہیں چلیں گے۔ ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، نفل بیٹھ کے پڑھیں گے، کیوں بھائی؟ یہ کس عالم نے مسئلہ بتایا ہے آپ کو کہ نفل بیٹھ کے پڑھا کرو؟ اور خاص طور پہ وتر کے بعد والی 2 رکعت ہر حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ حالانکہ حضور کی حدیث ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، کہ بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا یا بتایا ہی نہیں گیا کہ حضور پاک کا بدن مبارک جب بھاری ہو گیا تھا اور آخری عمر میں حضور بیٹھ کے تہجد پڑھ لیتے تھے کہ کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی تھی، تو بعض علماء جو عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، انہوں نے کہا چلو حضور نے جہاں بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق دی، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ حضور آئے تو آپ غمگین تھے، اداس تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رازدار نبوت تھی، پہچان گئی کہ آج حضور غمگین ہیں۔ پوچھا کہ ما احزنک یا رسول اللہ، حضور آپ کس بات کے غم میں ہیں؟ فرمایا خدیجہ میں جب دیکھتا ہوں کہ کتنے ہمارے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے اور ان کے علاوہ بھی لوگ غریب ہیں، غربت ہے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، رہنے کو نہیں، ان کی غربت دیکھ کے مجھے بڑا ہی غم ہوتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ غم نہ کریں، اور آپ نے ابو بکر کو بھی بلایا رضی اللہ عنہ، چونکہ حضرت ابو بکر بھی بڑے تاجر تھے اور بی بی خدیجہ بھی اپنے زمانے میں بڑی تاجر تھی، ان کو بلایا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں گیا، حضور بیٹھے ہیں، میں سامنے جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، درمیان میں جو خالی جگہ تھی نا، تو بی بی صاحبہ نے درہم و دنانیر کا اتنا ڈھیر لگا دیا کہ حضور اس کی اوٹ میں ہو گئے، چھپ گئے مجھ سے، اور
کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب مال آپ کا ہے، جہاں چاہیں خرچ کر دیں، غم نہ کریں آپ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وجدک عائلا فاغنا، اور یہ ساری صفات کسی پیغمبر کی بیان نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کو یہ بھی فرمایا کہ آپ جو ہیں جو بھی عبادت فاصبر فإنک بأعیننا، میری آنکھوں کے اندر ہیں آپ۔ یہ ساری عظمت جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ ہر پیغمبر کو معجزے ملے ہیں، لیکن جو معجزہ محمد مصطفیٰ کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ یہ تعصب ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے جو یہ باتیں کہلاتا ہے کہ جناب یہ وہابی ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ تبلیغی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سب جو ہیں ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ مسلمانوں ایمان سے کہو، اگر کسی کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ مسلمان ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں، یہاں جب سے آپ حج کے لیے آئے ہیں، اذانیں سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تکبیر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، تکبیر میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ انہوں نے تو اتنا یعنی ایک اصول بنایا ہے زندگی کا حنابلہ نے کہ جو حضور کی سنت ہے بس آگے نہیں بڑھیں گے کہ بھی حضور نے سفر میں ایک عمرہ کیا ہے تم بھی ایک عمرہ کرو۔ حالانکہ فقہ یہ نہیں، فقہ تو یہ ہے کہ جب عمرہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے کوئی ایک کرے یا 1,00,000 کرے، لیکن انہوں نے کہا حضور نے جو نہیں کیا، ان کے عشق کا تو یہ عالم ہے۔ اچھا تمہارے نزدیک تو اگر نماز میں اتفاق سے یعنی درود شریف چھوٹ جائے، یعنی آمدن نہ چھوڑے تو نماز ہو جاتی ہے، اور جن کو تم وہابی نجدی کہتے ہو وہ کہتے ہیں اگر درود شریف آمدن بھی نہیں ویسے چھوڑا ہے تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ نماز پڑھے۔ اچھا عقلی طور پر اگر دیکھنا ہو، جو لوگ مدینہ منورہ دیکھ آئے ہیں یا جو انشاءاللہ جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لیں کہ قدم قدم پر مدینہ منورہ میں جو اللہ کے نبی کا حرم بنایا گیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں نے خزانے کھول دیے اور بغیر کسی لمٹ کے وہ حرم بنایا گیا ہے۔